اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور محبوب کائنات باعث وجہ تخلیق کائنات امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدی عقیدت ہدی صلاۃ ہدی اسلام پیش کرنے کے بعد اسلامی نظیر احتشام یہ ماہ مبارک ماہ جمادی الثانی شریف ہے۔ اس ماہ مبارک کی نسبت خلیفہ بلا فصل امام المتقین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں افضلیت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ انبیاء کے بعد اس کائنات میں مقدس جماعت صحابہ کی جماعت ہے، اور یہ وہ خوش نصیب افراد ہیں جن کو اللہ پاک نے اپنے محبوب کی خدمت کے لیے چن لیا۔ صحابی کی تعریف یہ ہے کہ جس نے حالت ایمان میں ہمارے آقا ملجا و ماوا محمد رسول اللہ علیہ السلام کا دیدار کیا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے پردہ کر گیا، وہ ہے صحابی۔ قیامت تک بڑے سے بڑا عالم زاہد متقی صحابی رسول کی برابری اور مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ صحابی نے رسول اللہ کا دیدار کیا، میرا آقا مولا کی میت صحبت میسر ہوئی۔ جس طرح انبیاء میں درجات ہیں، بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح صحابہ میں بھی مقامات اور درجات ہیں، بعض صحابہ کو بعض صحابہ پر فضیلت اور فوقیت حاصل ہے۔ بعضهم من الصحابہ اقوى من بعض، یعنی بعض صحابہ سے افضل ہیں۔ 1,24,000 صحابہ میں سے 10 صحابہ جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے وہ سب سے افضل ہیں۔ عشرہ مبشرہ وہ صحابہ ہیں کہ جن کو میرے آقا و مولا نے زندگی میں جنت کی بشارت سنا دی۔ جنت کی بشارت پانے والے صحابہ کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ پھر ان عشرہ مبشرہ میں سے 4 صحابہ سب سے افضل ہیں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر ان 4 میں سے سب سے افضل ہیں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ افضل الصحابہ، انبیاء کے بعد اس کائنات میں سب سے افضل ہستی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ ابو بکر افضل الصحابہ ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ ابن ماجہ میں موجود ہے۔ امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو روایت کیا۔ میرے آقا مولا ارشاد فرماتے ہیں، اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر، کہ لوگوں میں رسول اللہ کے بعد سب سے افضل ہستی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیدر کرار کہہ رہے ہیں، نبی رحمت کے چچا زاد کہہ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کے بعد سب سے افضل ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت انس بن مالک اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، اللہ اکبر، اور یہ وہ خوش نصیب صحابہ ہیں
صحابہ میں سے وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ جنت میں جن کی رفاقت کی دعا رسول اللہ نے مانگی. یہ مقام صدیق اکبر ہے، یہ مقام ابو بکر صدیق ہے کہ میرے آقا و مولا نے ان کو جنت کی بشارت بھی دی، جنت کی خوشخبری بھی سنائی، ساتھ ہی دعا مانگی کہ اے اللہ ان کو میرا جنت میں رفیق بنا دے. اس سے بڑی عظمت اور شان اور مرتبہ کیا ہوگا. حضرت انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں، رفع رسول اللہ یدہ، میرا آقا مولا مسجد میں موجود تھے، آپ نے اپنے دست مبارک دعا کے لیے اٹھا دیے، وقال، اور دعا مانگی، فرمایا اللہم اجعل ابا بکر معی فی درجتی یوم القیامت، اے اللہ میرے ابو بکر کو میرے درجے میں میرے ساتھ قیامت والے دن میرا رفیق بنا دے. اسی درجے میں جس درجے میں میں نے ہونا ہے اسی درجے میں میرے ابو بکر کو رکھنا. ایشان سیدنا ابو بکر صدیق ہے. اور فتح الباری میں ہے ان الاجماع انعقد بین اہل السنہ ان ترتیبہم فی الفضل کترتیبہم فی الخلافت رضی اللہ عنہم اجمعین. اس پر اہل سنت کا اجماع ہے. ان الاجماع، اس پر اہل سنت کا اجماع ہے. انعقد بین اہل سنہ، کس بات پر اجماع ہے؟ ان ترتیبہم فی الفضل کترتیبہم فی الخلافت رضی اللہ عنہم اجمعین، بے شک جو خلافت کی ترتیب ہے وہی فضیلت کی ترتیب ہے. اہل سنت کا اس پر اجماع ہے کہ جو ترتیب خلافت ہے وہی ترتیب فضیلت ہے. مطلب کیا؟ جو خلافت کی ترتیب ہے، میرا آقا مولا کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد مسند خلافت پر ابو بکر بیٹھے، آپ کے پردہ فرما جانے کے بعد حضرت فاروق اعظم مسند خلافت پر بیٹھے، ان کے پردہ فرما جانے کے بعد حضرت عثمان ابن عفان مسند خلافت پر بیٹھے، پھر ان کے پردہ فرما جانے کے بعد علی المرتضیٰ شیر خدا مسند خلافت پر بیٹھے. جس طرح یہ خلافت کی ترتیب ہے وہی فضیلت کی ترتیب ہے. اس پر اہل سنت کا اجماع ہے. بہت بڑے مفسر ہیں امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ، وہ تاریخ الخلفاء میں فرماتے ہیں، انہوں نے بھی یہی بات لکھی کہ اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہو گیا، اجماع ہو گیا. وہ کون سی بات ہے؟ کہ اب سب سے افضل ابو بکر صدیق ہیں، اس کے بعد فاروق اعظم ہیں، اس کے بعد عثمان ابن عفان ہے، اس کے بعد علی المرتضیٰ شیر خدا ہیں. اور جس طرح ترتیب خلافت تھی وہی ترتیب فضیلت ہے. اور کمال تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی نے کیا خوبصورت تفسیر فرمائی. ذرا توجہ سے سننا اس تفسیر کو، کیونکہ آج امت کو بھٹکانے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے نئے نئے شوشے چھوڑے جاتے ہیں. یہ وہ اجل مفسرین ہیں، متقدمین علماء ہیں، جنہوں نے جب اس موضوع پر بحث کی تو انہوں نے جو ترتیب بتا دی تو وہی ترتیب ہے جو انہوں نے کہہ دیا. امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں کیا فرماتے ہیں؟ وہ یہ آیہ مبارکہ اس کی تفسیر میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اس کی تفسیر فرماتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ آیہ مبارکہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی امامت پر دلالت کرتی ہے. آپ فرماتے ہیں ان آیات کا معنی ہوا ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا اے مولا جن پر تیرا انعام ہوا. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. پھر ایک اور آیہ مبارکہ قرآن مجید میں انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء. آپ فرماتے ہیں انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، اللہ کا انعام کن پر ہوا؟ انبیاء پر ہوا اور صدیقین پر ہوا. انبیاء پر اللہ کا انعام ہوا اور صدیقین پر اللہ کا انعام ہوا.
یعنی اللہ نے انبیاء و صدیقین پر انعام فرمایا، اور اس بات پہ کوئی شک و شبہ نہیں کہ صدیقین کے امام سردار ابوبکر صدیق ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ صدیقین کے امام سردار کون ہیں؟ ابو بکر ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اس آیت کا مطلب ہوا اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے ہم وہ ہدایت طلب کریں جس پر ابو بکر صدیق اور تمام صدیقین تھے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ تفسیر کبیر میں۔ آپ فرماتے ہیں اگر وہ ظالم ہوتے تو ان کی اقتداء جائز نہ ہوتی، اور میرے مرشد پاک میرے رہبر مجدد الافسانی علیہ رحمہ آپ مکتوبات امام ربانی کے دفتر 100 میں فرماتے ہیں کہ خلفائے اربعہ کی افضلیت اور ان کی ترتیب خلافت کے مطابق ہے۔ امام ربانی کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں خلفائے اربعہ کی افضلیت ان کی ترتیب خلافت کے مطابق ہے۔ جس طرح خلافت کی ترتیب ہے اسی طرح افضلیت کی ترتیب ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں تمام آل حق کا اس بات پر اجماع ہے، وہ کیا کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ہستی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور پھر ان کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ہمارے مرشد پاک جو 1000 سال کے مجدد ہیں، حضرت مجدد الافسانی رحمہ، آپ فرماتے ہیں کہ خلفائے اربعہ کی افضلیت ان کی ترتیب خلافت کے مطابق ہے، اور تمام آل حق کا اس بات پر اجماع ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور پھر اس کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ملا علی قاری، یہ بہت بڑی ہستیوں کے میں نام لے رہا ہوں، آج تفرقہ ڈال دیا گیا، لوگوں کے ذہنوں میں ابہام پیدا کیا جا رہا ہے، اور صحابہ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں اور اپنی طرف سے درجے اور صحابہ کے درمیان مقابلے کراتے ہیں۔ حضرت ملا علی قاری کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں افضلیت ابو بکر صدیق قطعی ہے، افضلیت ابو بکر صدیق قطعی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بطریق نیابت امامت کا حکم دیا۔ بڑی بات کہہ دی ملا علی قاری نے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ابو بکر کا افضل ہونا سب صحابہ سے یہ قطعی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں اس لیے کہ نبی اکرم نے اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں اپنے مصلی پر صدیق اکبر کو کھڑا کر دیا، تو جو امام ہوتا ہے وہ افضل ہوتا ہے۔ حضور نے آپ کو اپنا نائب بنا دیا، اپنے مصلی پہ کھڑا کر دیا، آپ کو بطریق نیابت امامت کا حکم دیا۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں یہ بات دین سے معلوم ہوئی کہ جو امامت میں اولا ہے وہی افضل ہے۔ حالانکہ وہاں آپ فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ موجود تھے، فاروق اعظم موجود تھے، عثمان غنی موجود تھے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے مصلی پہ ابو بکر کو کھڑا کر دو، اور اپنے ہوتے ہوئے اپنے مصلی پر کس کو کھڑا کرایا؟ ابو بکر کو۔ آپ فرماتے ہیں کہ امام جو ہوتا ہے وہ افضل ہوتا ہے، تو حضور نے اپنی زندگی میں ان کو اپنا نائب، اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہاں علی المرتضیٰ شیر خدا بھی موجود تھے، دیگر اکابر صحابہ بھی موجود تھے، ابو عبیدہ بھی موجود تھے، عثمان ابن عفان بھی موجود تھے، فاروق اعظم بھی موجود تھے، دیگر صحابہ بھی موجود تھے، لیکن ابو بکر کو اپنے مصلی پہ کھڑا کیا۔ اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو بکر کو امامت کے لیے معین کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ افضلیت صدیق اکبر حضور کے علم میں تھی۔ یہ ملا علی قاری فرما رہے ہیں کہ ابو بکر کا افضل ہونا حضور کے علم میں تھا، اس لیے اپنے مصلی پہ ابو بکر کو صحابہ، دیگر صحابہ کی موجودگی میں کھڑا کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں یہاں تک کہ ایک مرتبہ
حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اپنے مسلح سے پیچھے ہٹے اور حضرت فاروق اعظم کو آگے کیا تو میرے آقا و مولا نبی رحمت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابوبکر تیرے سوا کوئی امامت نہیں کر سکتا. ابوبکر پیچھے ہٹے مسلح سے کہ عمر آگے آ جائیں, لیکن میرے آقا و مولا نے فرمایا اے ابوبکر تیرے ہوتے ہی کوئی دوسرا مسلح پہ بیٹھ نہیں سکتا. یہ فیصلہ کس کا ہے؟ اللہ کے محبوب کا فیصلہ ہے. سراج الامہ امام ابو حنیفہ جن کے ہم مقلد ہیں, ہماری کیا پہچان ہے؟ ہم ہیں حنفی. ہم کیا ہیں؟ سنی حنفی ہیں. ہم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں. اب مقلد امام کی بات نہ مانے تو وہ مقلد ہے. سراج الامہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں افضل الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان ثم علی بن طالب رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ سب لوگوں سے افضل رسول اللہ کے بعد ابو بکر ہیں, ان کے بعد عمر ہیں, ان کے بعد عثمان ہیں, ان کے بعد علی ہیں. اور یہ حدیث مبارکہ, اس حدیث کو روایت کرنے والے حضرت ابو دردہ ہیں. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. میرے آقا مولا نے ارشاد فرمایا, تاجدار ختم نبوت کا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے. آپ فرماتے ہیں کسی بھی ایسے شخص پر آفتاب طلوع و غروب نہیں ہوا جو ابو بکر سے افضل ہو. آپ فرما رہے ہیں کسی ایسے شخص پر آفتاب نہ طلوع ہوا نہ غروب ہوا جو ابو بکر سے افضل ہو سوائے انبیاء اور مرسلین کے. رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ انبیاء اور مرسلین کے بعد افضل کون ہے؟ ابو بکر ہیں. اور ایک اور روایت میں ہے میرا آقا مولا ارشاد فرماتے ہیں بے شک روح القدس کون ہے؟ جبرائیل امین ہے. بے شک روح القدس جبرائیل علیہ السلام نے مجھے خبر دی کہ آپ کے بعد آپ کی امت میں سے سب سے افضل ابو بکر ہیں. یہ دونوں روایات ذرا توجہ سے سنیں. ابو دردہ جو روایت کر رہے ہیں کہ میرے آقا مولا نے ارشاد فرمایا کوئی ایسا شخص نہیں کہ جس پر سورج طلوع ہوا ہو سورج غروب ہوا ہو وہ ابو بکر سے افضل ہو سوائے انبیاء مرسلین کے. دوسری جگہ فرما رہے ہیں اللہ کے نبی کہ بے شک جبرائیل امین نے روح القدس نے مجھے آ کے خبر دی. اخبرنی روح القدس سب سے مقرب فرشتے نے مجھے آ کے خبر دی جو وہی لایا کرتا تھا, جو قرآن لایا کرتا تھا. اس نے مجھے آ کے بتایا محمد رسول اللہ آپ کے بعد آپ کی امت میں سب سے افضل ہستی ابو بکر ہیں. سب سے افضل ہستی ابو بکر ہیں. اچھا اگلی بات, یہ جو روایت آپ کے سامنے اب میں پیش کرنے لگا ہوں اس روایت کے راوی ہیں حضرت علی کے بیٹے محمد بن حنفیہ. محمد بن حنفیہ جن سے یہ نسل آوان ہے. آوان جو ہے نا یہ حضرت محمد بن حنفیہ کی اولاد میں سے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ علی المرتضیٰ شیر خدا سے پوچھا. محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میں نے اپنے باپ سے پوچھا علی المرتضیٰ شیر خدا سے پوچھا کہ میرے والد مجھے بتائیے کہ نبی کے بعد لوگوں میں افضل کون ہے. محمد بن حنفیہ پوچھ رہے ہیں اپنے والد سے علی المرتضیٰ شیر خدا سے کہ مجھے بتائیے کہ لوگوں میں سب سے افضل رسول اللہ کے بعد کون ہے. تو علی المرتضیٰ شیر خدا نے فوراً فرمایا ابو بکر. روایت کرنے والے محمد بن حنفیہ اپنے باپ سے روایت کر رہے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ نبی کے بعد کون افضل ہے, کون سا صحابی افضل ہے, کس کا مقام و مرتبہ زیادہ ہے. تو علی المرتضیٰ شیر خدا نے
فرمایا کہ ابو بکر. میں نے عرض کیا کہ پھر اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا عمر فاروق، عمر ابن خطاب. اور یہ جو روایت ہے یہ بخاری شریف میں موجود ہے، امام بخاری نے اس کو نقل کیا ہے. ابو بکر یار غار بھی ہیں، ابو بکر یار مزار بھی ہیں، ابو بکر وزیر مصطفیٰ بھی ہیں، ابو بکر مشیر مصطفیٰ بھی ہیں، بلکہ ابو بکر مزاج شناسائے مصطفیٰ بھی ہیں. یہ وہ صحابی تھے، میرے آقا مولا سوچتے، خیال کرتے، ابو بکر پانپ لیتے ہیں. حضور کے مزاج کو سمجھنے والے. اور میرے آقا مولا نے فرمایا تھا نا، ایک موقع پر صحابہ کے درمیان تھوڑی تلخی ہو گئی. فاروق اعظم حضرت صدیق اکبر، تلخی ہوئی صحابہ کے درمیان. جب میرے آقا مولا کو اس بات کا پتہ چلا، سنو مقام ابو بکر کیا ہے. ہائے ہائے. جب میرے آقا مولا کو اس بات کا پتہ چلا، حضور کو جلال آ گیا. آپ نے فرمایا میں نے سب کی احسانات کا بدلہ چکا دیا، لیکن میرا ابو بکر وہ ہے جو 3 راتیں اس نے میرے ساتھ غار ثور میں گزاری. اس کا بدلہ بس خدا ہی دے گا. سب کی احسانات کا بدلہ میں نے چکا دیا. وہ میرا یار، وہ میرا محب، وہ مجھ پہ جان دینے والا میرا ابو بکر. اس کے احسانات کا بدلہ کیا؟ اس کے احسانات کا بدلہ، اس نے اتنی نیکیاں، حضور فرما رہے ہیں کہ ابو بکر نے مجھ پر نیکیاں کی ہیں. جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سرکار کے حجرہ مبارک میں داخل ہوتے، میرا آقا مولا کا چہرہ خوش ہو جاتا حضرت ابو بکر کو دیکھ کے. اور جب ہجرت کے موقع پر، جب ہر طرف دشمن ہی دشمن تھے اور تلواریں لے کے کھڑے تھے، جب اللہ نے حکم دیا کہ میرے محبوب مکہ سے نکلو، مدینہ کی طرف جاؤ، مکہ کو چھوڑ دو. اب یہ بڑا مشکل سفر تھا. ساتھ ساتھی وہ چاہیے تھا جو محب ہو. سنو یہ بات، جو وفادار ہو. اب میرے آقا مولا کے پاس امانتیں بھی تھیں، حضور امین تھے. اب انہوں نے قریش مکہ کی امانتیں علی کو دیں، اپنے بستر پہ سلایا، اپنے گھر سے نکلے، گئے کہاں؟ ابو بکر کے پاس. دروازہ کھٹکھٹایا، ابو بکر باہر آئے. تو میرے آقا مولا نے ابو بکر سے کہا، ابو بکر سے، کہ میں نے ہجرت کرنی ہے، رب کا حکم آ گیا ہے، اب تیرا کیا خیال ہے، یہیں رہنا یا میرے ساتھ جانا ہے؟ تو سنو آگے سے ابو بکر نے کیا کہا اللہ کے حبیب سے، کہ میرے نبی یہ بتائی کہ خطرہ کس بات میں ہے؟ خطرہ؟ آپ نے فرمایا میرے ساتھ جانے میں، کافر میرے پیچھے پیچھے ہیں. خطرہ تو ساتھ جانے میں ہے. تو ابو بکر نے کہا تو پھر تو میں تیار ہوں. ابو بکر نکل پڑے رسول اللہ کو لے کے. اب مدینہ کی طرف جب سفر کر رہے تھے تو سیدنا ابو بکر کبھی دائیں ہوتے، کبھی بائیں ہوتے، کبھی آگے ہوتے، کبھی پیچھے ہوتے. تو میرے آقا مولا نے پوچھا کہ ابو بکر یہ کیا، کبھی آگے ہوتے ہو، کبھی پیچھے ہوتے ہو، کبھی دائیں ہوتے ہو، کبھی بائیں ہوتے ہو. تو ابو بکر نے جواب دیا، حضور جہاں خطرہ محسوس کرتا ہوں وہاں ہو جاتا ہوں. میں نے اپنے جسم کو آپ کے لیے ڈھال بنا لیا ہے، کوئی تیر آپ کی طرف نہ آئے، آپ کو نقصان نہ پہنچے. اور جب غار ثور میں وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب غار ثور میں اس غار میں جا کے میرا آقا مولا آرام فرما ہو گئے، حضرت صدیق اکبر کی گود تھی. ہائے ہائے، حضرت صدیق اکبر کی گود تھی، میرا آقا مولا کا سر مبارک تھا. تو جب وہ آرام فرما ہو گئے تو ایک سانپ آیا، وہ بھی دیدار کا متلاشی تھا. تو حضرت ابوبکر صدیق جب اس غار میں گئے تو پہلے آپ نے غار کو صاف کیا. اس غار کو، وہ چھوٹی سا غار کا وہ جانا آپ نے دیکھا ہوگا، چھوٹی سی جگہ ہے، بڑی مشکل سے 2 بندے وہاں جا کے بیٹھتے ہیں، جگہ ہی نہیں ہے، تنگ سی جگہ ہے. ابو بکر بیٹھ کے رسول اللہ ان کی گود میں. تو جب داخل ہوئے سب سے پہلے اس غار کو، اس کو صاف کیا، پھر اپنا کرتا پھاڑا، جتنے سوراخ تھے کہ میرے محبوب کو کوئی چیز نقصان نہ دے دے، سوراخ بند کر دیے. ایک سوراخ بچ گیا تو ابو بکر نے اپنے پاؤں وہاں رکھ دیا. سانپ آیا، ڈستا رہا ڈستا رہا ڈستا رہا،
لیکن ابو بکر نے اپنا پاؤں پیچھے، لیکن فطری تقاضا ہے، آنکھ سے آنسو نکلا، رخسار مصطفیٰ پہ پڑا۔ جب حضور کے رخسار پہ وہ آنسو آیا تو میرے آقا مولا نے آنکھیں کھولی۔ ابو بکر کیا ہوا؟ کچھ نہیں حضور، لیکن تکلیف تھی، سانپ ڈس رہا تھا، تو زید اندر سرایت کر گیا تھا۔ میرے آقا مولا سمجھ گئے، تو میرے آقا مولا نے اپنا لعاب لگایا۔ اچھا یہاں یہ بات سننا، سانپ ڈسا کہاں تھا؟ پاؤں پہ۔ آئے آئے، وہ انگشت شہادت جو اٹھے تو چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، وہ انگشت شہادت جو اٹھے تو سورج، وہی انگلی لعاب لگایا کہاں؟ ابو بکر کے پاؤں پہ۔ یہ مقام سیدنا ابو بکر صدیق ہے، رسول اللہ کے غار کے ساتھی، پھر رسول اللہ کے مزار کے ساتھی، رسول اللہ کے مزار کے ساتھی۔ جب حضرت صدیق اکبر کا آخری وقت آیا تو آپ نے یہ وصیت فرمائی کہ مجھے میرے محبوب کے پاس دفن کرنا ہے، میری قبر وہاں لگانی ہے۔ تو پھر ایک وصیت فرماتے ہوئے آپ نے کہا کہ میرے جو جنازے کو رسول اللہ کی قبر کے سامنے رکھ دینا، اگر وہ اجازت دیں تو دفن کر دینا، پوچھنا جا کے، اگر اجازت دیں، اگر نہیں تو جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ جب آپ کا وصال ہو گیا، میرے آقا مولا کی قبر مبارک کے پاس آپ کے جسد مبارک کو رکھا گیا، تو پوچھا گیا اجازت ہے؟ تو رسول اللہ کی قبر سے آواز آئی، ادخل الحبیب الی الحبیب، کہ حبیب کو حبیب سے ملا دو۔ رسول اللہ کے مزاج کے ساتھی، میرے آقا مولا کے مزاج کو سمجھنے والے، اللہ اکبر۔ حضرت سیدہ عائشہ پاک جو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی بیٹی تھیں، میرے آقا مولا کی زوجہ تھیں، آپ نے آسمان کی ستاروں کی طرف دیکھا، ستاروں کی تعداد دیکھی، میرے آقا مولا سے پوچھا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، کوئی ایسا شخص بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں؟ کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں؟ تو آگے سے آقا مولا نے فرمایا کہ میرا عمر ہے، میرا عمر ہے۔ حضرت عائشہ دل مغموم ہوا، پریشان ہوگی کہ باپ میرا ساری زندگی نوکری کرتا رہا، ابو بکر کے بارے نہیں کہا، عمر کا کہہ دیا۔ یہ دل میں خیال آیا، رسول اللہ نے پانپ لیا۔ آپ نے فرمایا عائشہ سنو، یہ ساری نیکیاں ایک طرف، یہ آسمان کے ستاروں کے برابر نیکیاں عمر کی ایک طرف، لیکن وہ تیرے باپ کی وہ نیکی، وہ غار ثور والی جو اس نے وہ راتیں 3 میرے ساتھ گزاری، وہ ایک طرف۔ یہ مقام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ حدیث مبارکہ میرے آقا مولا مسجد نبوی میں تشریف لا رہے ہیں، دائیں ابو بکر ہیں، بائیں عمر فاروق ہیں، اور میرے آقا مولا کے دست مبارک ادھر دائیں طرف سیدنا ابو بکر صدیق کے کندھے پہ ہے، اور بائیں طرف میرے آقا مولا کے دست مبارک حضرت فاروق اعظم کے کندھے پہ ہے۔ جب صحابہ نے مسجد نبوی میں یہ منظر دیکھا تو بڑے مسرور ہوئے، بڑے خوش ہوئے، بڑے حیران ہوئے کہ رسول اللہ نے دونوں صحابہ کے کندھوں پر اپنا یہ دست مبارک دائیں بائیں رکھا ہوا ہے۔ تو میرے آقا مولا نے صحابہ سے فرمایا کہ حیران نہ ہونا، ہم اسی طرح جنت میں داخل ہوں گے۔ دائیں ابو بکر ہوگا، بائیں عمر ہوگا، اسی طرح جنت میں داخل ہوں گے۔ اور حدیث مبارکہ ہے، نبی رحمت علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کے 2 وزیر ہوتے ہیں، ہر نبی کے 2 وزیر ہوتے ہیں، 2 آسمانی وزیر ہوتے ہیں، 2 زمینی وزیر ہوتے ہیں، 2 آسمانی وزیر ہوتے ہیں، 2 زمینی وزیر ہوتے ہیں۔ میرے صحابہ سنو، میرے 2 آسمانی وزیر جبرائیل اور میکائیل ہیں،
دو آسمانی وزیر جبرائیل اور میکائیل ہیں، اور زمینی وزیر ابو بکر عمر ہیں۔ آسمان میں میرے وزیر کون ہیں؟ جبرائیل و میکائیل، اور زمین میں میرے وزیر کون ہیں؟ ابو بکر اور عمر۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو نقل کیا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا مولا نے رأى ابا بکر و عمر، ابو بکر کے چہرے کی طرف دیکھا، عمر کے چہرے کی طرف دیکھا، فقال، میرے آقا مولا نے فرمایا ھذان السمع والبصر، میرے صحابہ سنو، یہ دونوں میری آنکھ اور میرا کان ہے۔ سمع کہتے ہیں کان کو، بصر کہتے ہیں آنکھ کو۔ ہمارے یہ جو ابو بکر عمر ہے نا، یہ میرے کان اور میری آنکھ ہیں، سمع ہے اور بصر ہیں۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ رسول اللہ فرما رہے ہیں۔ یہ وہ خوش نصیب صحابی کہ جن کو اللہ نے اتنا بڑا درجہ اور مقام عطا فرمایا، اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی جو افضلیت ہے وہ قطعی ہے۔ اور اگر کوئی حضرت ابوبکر کو پر کسی صحابی کو فضیلت دیتا ہے تو وہ بدعتی ہے۔ شیعہ جس طرح حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے، ان کے مقام و مرتبے میں شک نہیں ہے، لیکن صحابہ میں سب سے افضل صحابی حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ اس پر اہل سنت کا اجماع ہے، اور یہ روایت بھی موجود ہے، اگر کوئی حضرت ابوبکر پر دوسرے کسی صحابی کو فضیلت دیتا ہے تو وہ کیا ہے؟ بدعتی ہے، بدعتی ہے۔ یہ اور اس پر امت کا اجماع ہے، امت کے اکابر کا اسی بات پر اجماع ہے۔ اگر اس دور میں کوئی بندہ فتنہ کھڑا کرنے کی کوشش کرتا ہے، صحابہ کے درمیان مقابلے کرا کے اور حضرت صدیق اکبر کی شان کم کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ بہت بڑا مجرم ہے، گناہ گار ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے اپنی زبان سے فرمایا، جب علی نے یہ کہہ دیا کہ نبی کے بعد ابو بکر افضل ہیں تو ہم نے مان لیا۔ اور یہ جو روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، جب میرے آقا مولا نے کہا تھا نا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، میرے آقا مولا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو کہ میرے مصلی پہ کھڑا ہو جائے، صحابہ کی امامت کرائے۔ تو حضرت عائشہ نے آگے سے جواب دیا، یا اس نے میرا باپ، اس کا دل بڑا نرم ہے، رقیق القلب ہے، جب آپ مسجد نبوی میں تشریف آپ کو لائے ہوا نہ دیکھیں گے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، ان کا دل نرم ہے، وہ مسئلے پہ کھڑا نہیں ہو سکتے، عمر کو کہہ دیجئے، کسی اور صحابی کو کہہ دیجئے۔ تو میرے آقا کو جلال آیا، مرو ابا بکر، مرو ابا بکر، ابو بکر کو کہو میرے مسئلے پہ کھڑا ہو جائے۔ اور حضرت علی پاک فرماتے ہیں میں اس وقت مدینہ میں موجود تھا، یہ علی فرما رہے ہیں کہ میں مدینہ میں موجود تھا، باقی صحابہ بھی تھے، عشرہ مبشرہ بھی تھے، لیکن اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ مرو ابا بکرن، میں نے حکم دے دیا، میں نے آرڈر دے دیا ہے، مرو کا معنی ہے میں نے آرڈر دے دیا ہے، میرا یہ حکم ہے کہ میرے مصلی پہ ابو بکر کھڑا ہوگا۔ اور جس شخصیت کو اس مصلی پہ کھڑا کر دیں، اللہ اکبر۔ بعد میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے پوچھا گیا کہ آپ بھی مدینے میں موجود تھے، آپ حضور کے داماد بھی ہیں، چچا زاد بھی ہیں، قریبی تعلق ہے، تو آپ کو رسول اللہ نے نائب نہیں بنایا اور خلافت کہا، کیونکہ شیطان ہر جگہ اس وقت بھی شیطانی ذہن رکھنے والے تھے نا منافقین، کہ رسول اللہ کے پردہ فرما جانے کے بعد حق آپ کا بنتا تھا، آپ قریبی تھے، آپ خلافت آپ سنبھالتے، آپ کو خلیفہ بنایا جاتا، ابو بکر کو بنا دیا گیا۔ تو آگے سے جو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے جواب دیا اور حیدر کرار نے جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ جب اللہ کے رسول نے اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں اپنے مصلی پر ابو بکر کو کھڑا کر دیا، یعنی ہمارا دین کا امام بنا دیا، ہمارا دینی امام بنا دیا، تو جب رسول اللہ نے پردہ فرمایا تو ہم نے بلا جھجک ابو بکر کو اپنا خلیفہ تسلیم کر کے دنیاوی امام بھی تسلیم کر لیا، ہم نے تسلیم کر لیا۔ جن کو رسول اللہ نے مصلی پہ کھڑا کیا، دین کا امام بنا دیا، تو ہم نے ان کو اپنا خلیفہ بھی مان لیا۔ اللہ پاک ہمیں صحابہ کی محبت عطا فرمائے،
صحابہ جیسا عشق، صحابہ جیسا جذبہ عطا فرمائے. اور یہ وہ صحابی تھے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق جن کا جو مزاج تھا نا وہ جمالی تھا، جمالی مزاج تھا. لیکن جب عزت رسول کی بات آتی یہ بھی جلالی ہو جاتے. اچھا جمالی مزاج ہوتا ہے نا کہ خاموش رہنے والا، صبر برداشت والا، بہت کچھ کوئی کہہ دے نہ سننے والا، سن کر خاموش رہنے والا، سر جھکانے والا، یہ جمال تھا آپ کا. لیکن جب رسول اللہ کی عزت کی بات آئی تو پھر جلال آ گیا. جمال کو بھی جلال آ گیا. جب عروہ بن مسعود نے جب آ کے کہا نا صلح حدیبیہ کے موقع پر کہ رسول اللہ جو یہ آپ کی گید ہے نا یہ بھاگ جائیں گے، یہ بھاگ جائیں گے، صحابہ کے بارے کا صحابہ کا تانا دیا، صحابہ کو بے وفا کہا، تو آگے سے ابو بکر کو جلال آ گیا اور سارے صحابہ کا دفاع کیا کہ تم یہ کیا کہہ رہے ہو. اور بڑے سخت جملے استعمال کیے، بڑے سخت جملے استعمال کیے. اور اس جو انہوں نے وہ لفظ استعمال کیے، ہمارے بابا جی فرمایا کرتے تھے اساں تے او جی ڈاڈی گل اجی کیتی کوئی نہیں، تسی سانو کہنے اسی گالیاں دینے حضور دی عزت دی گل ہے. انہاں فرمایا نا کہ جیڑی حضرت صدیق اکبر او گل کیتی ہے نا، ذرا پھر اس ترجمہ پڑھ لے تو سمجھ آ جائے کہ حضور دی عزت دی، حضور دی ناموس دی گل آئے تو پھر بندہ اپنے آپ وچ حضور دی عزت دی گل آئے تو پھر غیرت ایمانی پیدا ہو جاندی ہے. اللہ سانو اوہی غیرت عطا فرمائے جیڑی صدیق اکبر نو عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، حق کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آل حق وہی ہیں جو باطل کے خلاف میدان میں ہیں اور حق کا علم بلند کر رہے ہیں، جو وقت کے یزیدیوں کے خلاف، وقت کے فرعونوں کے خلاف میدان میں ہیں اور ساری تکالیف برداشت کر کے حق کا علم بلند کر رہے ہیں، وہی آل حق ہیں. اور آل حق کو دیکھنا بھی عبادت ہے، آل حق کی زیارت بھی عبادت ہے، آل حق کو سننا بھی عبادت ہے. اور آل حق کے قافلے میں شامل ہونا یہ بڑی خوش نصیبی ہوتی ہے. وہ بندے خوش نصیب ہیں جو اس قافلے عشق و مستی میں لوگ کہتے ہیں جی فلاں چلا گیا، فلاں چلا گیا، فلاں چلا گیا. کسی کے جانے سے اس تحریک کو فرق نہیں پڑتا. میرے بابا جی فرمایا کرتے تھے چھاننی لگی ہوئی ہے، رہنا مخلصین نے ہے. اس جماعت میں وہی بندہ رہے گا جو مخلص ہوگا، جو دو نمبری کرنے والا ہوگا وہ اس جماعت سے الگ ہو جائے گا. کیونکہ عظیمت کا جو سفر ہے یہ بڑا مشکل ہے. رخصت آسان ہے، عظیمت مشکل ہے، عظیمت مشکل ہے. اور ہم اس عظیمت پہ چلنے والے ہیں. اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائے. اللہ پاک آل حق کی مدد فرمائے اور فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرمائے. حکیم آصف رضوی علیہ رحمہ اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، کروٹ کروٹ انہیں جنت عطا فرمائے. ان کی جو دین کے لیے محنتیں ہیں، کاوشیں ہیں، اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور جس مشن پر وہ تھے جب تک زندگی ہے اس مشن کی ہمیں پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.